یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سید البشر کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سید البشر کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ پاک دی حمد و ثنا، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ حاضرین و ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت تساں احباب دے سامنے میں تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت دا مفہوم ترجمہ سماعت فرماؤ، پھر میں اگلی بات شروع کراں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دے خلاف چلن گے، آپ دے آرڈر دے خلاف چلن گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے خلاف چلن گے، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مخالفت کرن گے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا فتنے آن گے، پھر پریشانیاں آن گیاں، فتنے منہ کھولن گے، اے تے دنیا دا عذاب، او یصیبہم عذاب علیم، جے دنیا تے بچے رہے تے اللہ نے فرمایا پھر عذاب علیم، اللہ پاک نے دردناک عذاب نہ لوگاں واسطے تیار فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی اہمیت، آپ دے امر، آپ دے حکم دی اہمیت نو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، صحابہ اکرام دے دور اندر بھی بہت ایسیاں مسالہ موجود نے کہ جنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حکم عدولی کی تھی، بے شک ایک گروہ بھی ہے، ایک جماعت بھی ہے، نبی پاک دے امر دے آپ دے حکم تو بعد کوئی سستی کی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا تے بھی رزلٹ دکھایا ہے کہ جڑا میرے محبوب دی بات نو نہ مننے، مخالفت کرے، اپنی مرضی کرے، منمانی کرے، وہ دنیا تے بھی او دے واسطے فتنہ ہے، اور آخرت اندر اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے فرامین۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دا ایک مقام میں تو صحاباب دے سامنے پڑھیا، ترجمہ بھی سنایا، ہم دوسرا پیغام سنو۔ مولا کریم نے فرمایا وَمَا آتَا
جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے جیڑی بات اللہ پاک دا نبی دے دوے اس بات انہوں لے لیا کرو، جو میرا محبوب دے دوے انہوں ہس کے قبول کر لیا کرو، اور جتوں میرا پیارا منع کر دوے اتھوں رک جایا کرو، اتھوں اگے نہ چلیا کرو، جتوں کملی والا منع کر دوے اتھے اگے چلنا نہیں، اتھوں اگے قدم چکنا نہیں، جتھے میرے محبوب نے منع کر دیتا ہے۔ حضرات جو فرمانا ذرا خالق کائنات نے فرمایا اگر گلہ نہیں منو گے، اگر میرے محبوب دیاں باتاں نہیں منو گے، مخالفت کرو گے، اللہ پاک نے فرمایا پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میں بدلہ بھی بڑا سخت لواں گا، انجام بڑا برا ہوئے گا۔ جیڑا بندہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات عمل نہیں کرے گا، آپ دے حکمہ دی حکم ادو نہیں کرے گا۔ حضرات ایک اور حدیث پاک سنو ذرا، بہت دفعہ حدیث پاک سنی ہوئے گی، اپنا تو تواڈا ایمان تازہ کرنا جانا وا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى۔ اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں لوگوں میری ساری دی ساری امت جنت اندر چلی جائے گی، میری ساری دی ساری امت جنت اندر چلی جائے گی، اور آگے اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا الا من ابا، ہاں او بندہ او گروہ جن نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا ہے، جن نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت اندر جان تو انکار کرے گا؟ جنت دے تے منظر ہی بڑے پیارے نے، جنت دیاں تے کوٹھیاں بڑیاں پیاریاں نے، جنت دے محلات بڑے خوبصورت نے، جنت اندر اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں رکھیاں نے، کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت جان تو انکار کرے گا۔ توجہ فرمانا نوجوان، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، آپ نے فرمایا جن نے میری اطاعت کی تھی، جن نے میری گل منی، جن نے میری فرما برداری کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا او تے جنتی ہے، او تے جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فقد ابا، جن نے میری نافرمانی کی تھی گویا انہیں جنت اندر جان تو انکار کر چھڑے آئے، انہیں جنت دا انکار کر چھڑے آئے، انہیں جنت اندر جان تو انکار کر چھڑے آئے۔ حضرات مصطفیٰ دی اطاعت دین دے معاملے ہون، دنیاوی معاملے ہون، شادی دے معاملے، نکاح دے معاملے نے، خوشی دے معاملے نے، غمی دے معاملے نے، ہر معاملے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دیکھنی پہ گی، آپ دا طریقہ دیکھنا پہ گا۔ نبی پاک نے شادیاں بھی کیتیاں نے، نبی پاک دیاں فوتگیاں بھی ہویاں نے، آپ دے بچے بھی دنیا تو گئے نے، آپ دیاں بیٹیاں بھی دنیا تو رخصت ہویاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب بھی دنیا تو گئے نے، نبی دے یاراں دیاں شادیاں بھی ہویاں نے، نبی دے یاراں نو خوشیاں بھی ملیاں تے غمیاں بھی ملیاں نے، انہاں خوشیاں کیویں گزاریاں
گزاریاں نے نبی پاک نے اپنی خمیاں کیویں گزاریاں نے اللہ اللہ اپنی منمانی نہیں کرنی اپنی مرضی نہیں کرنی اپنی منمانی نہیں کرنی مینوں یاد آئے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف دی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ جو کہ تابعی نے صحابی عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی انہوں کہندے نے جنہیں صحابی دا دیدار کیتا ہوئے ایمان دی حالت اندر صحابی نو دیکھیا ہوئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے نے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک بندے نو عبداللہ بن عباس دے قریب بیٹھے چھنک آ گئیں انہیں اپنی زبان چو جملے کہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ انہیں اپنی زبان جو جملے پڑھے نے اللہ دیاں تعریفاں ساریاں تعریفاں اللہ کلے دیاں نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام ہوئے انہیں جملے اپنی زبان جو پڑھ لینے ترمذی شریف اندر روایت موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا وا خطبہ جمعہ نو ایویں نہ سمجھیا کرو اینو کلاس سمجھیا کرو اینو درس سمجھیا کرو اینو سبق سمجھ کے سنیا کرو اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا ہے جدوں چھنک آئے تے کی پڑھنا ہے کہہ لو الحمدللہ جڑا قریب بیٹھا کی کہے گا یرحمک اللہ جنہوں پہلے چھنکائی سی پھر وہ پڑھے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم اللہ پاک نے محبوب نے تے اے جملے سکھائے نے لیکن اسے اس بندے نے کی پڑھے آئے والسلام علی رسول اللہ انہاں دو لفظاں دا اضافہ کر دیتا ہے حالانکہ گل ماڑی کوئی نہیں گل بری کوئی نہیں نبی پاک دے سلام ہی تے پڑھے ہیں خور کی کیتا ہے حضرات غور کرنا توجہ کرنا ذرائے نبی پاک دی ذات تے درود سلام بھیجے آئے عبداللہ بن عباس کی فرماندے نے کہندے نے یار جڑی گل تو پیا کرنا ہے اسی بھی نبی پاک دے طرح سلام پڑھنے آئے اسی بھی نبی پاک دے درود پاک پڑھنے آئے لیکن گل ایویں چھنک دے موقع تے میرے پیغمبر نے یہ نہیں سکھایا بلکہ میرے پاک نبی نے الحمدللہ سکھایا ہے اگر کوئی قریب بیٹھا نہیں ہے چھنک دا جواب دین والا نہیں کول کوئی بیٹھا ہے پھر میرے پاک نبی نے فرمایا پڑھو الحمدللہ علی کل حال علی کل حال اے دعا پڑھ لینی چاہیے یہ میرے پاک نبی دے کولوں ثابت ہے حضرات جڑی بات نبی پاک دے کولوں ثابت نہیں سونی بے شک جنی ہے چنگی بے شک جنی ہے پیاری بے شک جنی ہے اخبار اودیاں مشہوریاں کر رہے آئے ٹیلی ویژن دے سکرین تے چل رہی ہے جڑی بات میرے پاک نبی دی سنت دے خلاف ہے وہ نبی پاک دی مخالفت ہو جائے گی ادھے تے عمل کرانگے حضرات توجہ فرمانا ذرائے جنہ میرے آقا دیاں گلاں منیاں جنہ میرے سونے دیاں گلاں منیاں میرے پاک نبی دے یار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ ابو طلحہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر فرما دیتا ہے سونے محبوب نے آرڈر دے دیتا ہے کہ شراب نو اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے شراب حرام ہو چکی ہے اللہ پاک دا قرآن بھی اعلان کر رہے آئے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اللہ پاک دا قرآن اعلان کرنے آئے
اللہ پاک نے فرمایا او لوگو شراب نو اللہ پاک نے حرام کہہ دیتا ہے، شیطانی عمل کہہ دیتا ہے، ٹول بھی شیطانی عمل ہے، جوا بھی شیطانی عمل ہے۔ اللہ پاک دے محبوب نے فرما دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے شراب نو۔ آرڈر جاری ہو گیا ہے، لوگاں نے آ کے اعلان کرنے والا ہے، نبی پاک دا صحابی بازار اندر اعلان کر رہے آئے او لوگو اللہ پاک دے محبوب نے شراب نو حرام کر دیتا ہے۔ یہ صحابی کہندا میں اپنے گھر اندر تشریف فرماوا، شراب دیاں بوتلاں پکڑیاں ہوئیاں نے، شراب دیاں سرائیاں قریب پیاں نے، شراب نوشی کرنے پہ آئے، میں اپنے غلام نو آرڈر دے چھڑیا دوڑ کے جا اے شراب دے مٹکے پڑھ کے دے بازار اندر روڑ دے، بازار دے اندر روڑ دے۔ اور صحابی کہندا جس دن نبی پاک نے اعلان فرمایا ایداں لگنا سی جی میں بازار اندر شراب دا سیلاب آ چکے آئے، لوگاں اس قدر شراب بازار اندر ڈول دیتے نہیں پیتی۔ اس تو بعد حضرات توجہ کرنا رائے، اللہ پاک دے محبوب دی بات اس طرح مننی ہے جدو اللہ پاک دے نبی دا آرڈر آ جائے، سونے نبی دی بات آ جائے، پھر اپنی باتاں نہیں کرنی آئی، اپنی بات کران کے تے یاد رکھیں۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، خالق کائنات نے فرمایا او لوگو جدو اللہ دے رسول دی مخالفت کرو گے نا، نبی پاک دیاں باتاں تھے نہیں منو گے، آقا نے منع کیتا ٹول نہیں بجانا، ایدی آواز نو میرے پیغمبر نے حرام قرار دے دیتا ہے۔ اگر بجاواں گے، اگر سنا گے، اگر سناواں گے، یاد رکھنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اللہ پاک نے قرآن دا فیصلہ ہے فتنۃ، پھر فتنے اندر داخل ہو جاواں گے، او یصیبکم، یا پھر یاد رکھی دردناک عذاب اللہ دی طرفوں آ جائے گا، اللہ دی طرف عذاب نازل ہو جائے گا۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، میرے پاک محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے غزوہ احد میرے پاک نبی لڑن واسطے جا رہے نے، اصحاب رسول نے میرے پاک نبی دے نال لڑن واسطے جا رہے نے، اپنی جاناں دی قربانی دین واسطے میرے نبی دے یار میرے پاک نبی دے نال جا رہے نے۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، جہاد کرنے واسطے میرے پاک نبی دے نال جا رہے نے۔ اللہ راستے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے جتے اپنا پڑاؤ کرنا ہے، جتے اپنا رات ٹھہرنا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رات نو آندھی آئے گی، رات نو اندھیری آئے گی اور بہت تیز طوفان آئے گا، اپنا خیال کرے آج طوفان بڑا تیز آئے گا، اپنی سواریاں نو اچھی طرح بن لیا جے، کلے اچھی طرح ڈڈ لیا جے، اپنے خیمیاں دیاں رسیاں اچھی طرح بن لیا جے۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری پاک اندر واقعہ موجود ہے، بخاری شریف اندر بات موجود ہے، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنیاں رسیاں بن لیا جے اور تواڈے چو کوئی بندہ خیمے چوٹ کے باہر نہ آوے، کوئی بندہ خیمے چوٹ کے باہر نہ آیا جے۔ صحابہ کہنے لگے سونے نبی جی جدو آندھی آئے گی طوفان آئے گا نا، تسی بھی جان دے ہو ریتلے علاقے اندر کدی ٹبا ایتھے وے، کدی دوسرے دن اوتھے پہنچیا ہویا ہے، کدی کتے تے کدی کتے، جویں انیری آندھی ہے، جویں طوفان آندے نے، جویں ہوا چل دی ہے، ریت نو اڑا کے لے جاندی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی طوفان جو آئے گا، آندھی جو آئے گی، جدو ریت اڑ گئی پھر ساڑے کلے کتھے گڈے رہن گے، ساڑے جنورہ کتھے بدے رہن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے فرمایا میں جو فرما رہے آوائی تسی کلیاں دیاں رسیاں کٹ کے بن دینا اور کوئی بندہ خیمے چوٹ کے باہر نہ آوے، میں محمد دیاں ضمانتاں دینا آوائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک دا قرآن بھی اعلان کر رہے ہیں نا وَمَا
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرمایا رسیاں گھٹ کے بن لیو، کلے گھٹ کے بن لیو، اپنا جڑے خیمے نے انہاں دیاں رسیاں مضبوط کر کے بن کے اندر بڑھ جانا ہے، اور تسی باہر نہیں نکلنا، جو مرضی ہوندا رہے، نہ کسے اٹھ کے باہر جانا ہے تاکہ وہ حفاظت اندر رہے. میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سارے اسی طرح جا کے اپنی رسیاں مضبوط کر کے بن لیندے نے، کلے اپنے اپنے مضبوط کر لیندے نے، اپنے خیمیاں دیاں رسیاں بن دتیاں، اپنے جانور بھی بن دیتے نے، اور خیمے لا کے اندر بڑھ جاندے نے. اللہ اللہ اللہ. ایک رات نو اندھیری آ رہی ہے، طوفان آ رہے آئے، کھڑاک آ رہے آئے، صحابہ آوازاں پہ سن دینے کہ طوفان بڑا زبردست ہے، طوفان بڑا تیز ہے، آندھی بڑی تیز آ رہی ہے. ایک صحابی تھوڑا جہا خیمے چو باہر نکلے کہندا میں کیا ویکھاں تے صحیح خیمے بچے بھی نے کہ نہیں بچے، سواریاں بچیاں نے کہ نہیں بچیاں، خیمے دجے بھی سلامت نے کہ نہیں سلامت. جو باہر نکلے ہوا دا بلا آیا، ہوا دا جھونکا آیا تے اٹھا کے لے گئے آئے. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ہوئی، میرے پاک نبی نے منع کیتا سی اٹھنا نہیں، اپنی جگہ تو اٹھنا نہیں. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے جتے کملی والا بٹھا دے وے اوتے بہ جانا ہے، جتوں اٹھن دا حکم دے وے اوتے اٹھ جانا ہے. یہ تے میرے پاک نبی نے فرمایا سی جو مرضی ہو جائے اٹھنا نہیں، اپنی جگہ تو اٹھ کے باہر نہیں آنا ہے، اپنے خیمیاں چو باہر نہیں آنا ہے. اس طرح باہر آیا ویکھن واسطے، ویکھاں تے صحیح ہر چیز سلامت ہے کہ نہیں سلامت. ہوا نے چکیاں تے لے گئی ہے. صبح میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سارا لشکر میرے آقا دے کول جمع ہو گئے آئے. اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے سناؤ رات آندھی دی وجہ تو کسی نے کوئی نقصان تے نہیں پہنچے، کسی نے کوئی پریشانی تے نہیں آئی. سارے خیمیاں والے بول دے پہنے جی یا رسول اللہ بالکل سلامت، سواریاں بھی سلامت نے، خیمے بھی سلامت نے، ہر چیز ساڑی محفوظ رہی ہے. ایک خیمے والے بولے کہندے آقا سونیو ساڑا تے بندہ ہی غائب ہو گیا ہے، ساڑا تے ایک بندہ ہی غائب ہو گیا ہے. اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا او کیویں غائب ہو گیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رات جدوں آندھی آئی تیز طوفان آیا سینا، بس ویکھن واسطے باہر نکلے آئے، میں دیکھا تے صحیح حالات کیسے نے، کس طرح دے حالات نے. اللہ اللہ اللہ. آقا فرماتے نے اٹھن دیاں گارنٹیاں تے میں کوئی نہیں سی دیتیاں، میں تے بیٹھیاں دیاں گارنٹیاں دیتیاں سی. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ تلاش کر کے لے آؤ. صحابہ تلاش کر نماز سے گئے نے، دور دراز ایک پہاڑ تے گریا تے زخمی ہو گیا ہے. حضرات اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے اللہ پاک دسنا چاہتا ہے او دنیا والے ہو جیڑا میرے پیغمبر دی بات نہیں مننے گا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حکمت نہیں کرے گا. اللہ اللہ اللہ. او پاویں مجاہد کیوں نہ ہوئے، او پاویں قاری کیوں نہ ہوئے، او پاویں حافظ کیوں نہ ہوئے، او پاویں اسلام دا غازی کیوں نہ ہوئے، اللہ پاک فرماتے نے مینوں وارا نہیں، میرے نبی دی مخالفت مینوں وارا نہیں. آقا جتوں روک دین اتھوں رک جانا ہے، جتھے میرے پاک نبی توڑ دین اتھے تر جانا ہے. حضرات جو فرماؤ رہا ہے اسی بھی سوچیے، میں بھی سوچا تسی بھی سوچو کہ اسی تے نبی پاک دی مخالفت نہیں کر دے، اسی تے سونے نبی دیاں باتاں ساریاں مننے اسی تے نبی پاک دے خلاف نہیں چل دے. حضرات اپنی اپنی زندگیاں تے غور کریے، اپنے صبح دیکھیے
دیکھیے، شام دیکھیے، اپنی خوشیاں دیکھیے، اپنی غمیاں دیکھیے، اپنے گھریلو معاملات دیکھیے کہ سارے معاملات اندر اسی اللہ دے رسول دیاں باتاں من رہے آئے۔ ایک اور بات سنو ذرا، یہ بھی بخاری شریف اندر موجود ہے۔ میرے پاک محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے میرے پاک نبی علیہ السلام غزوہ احد واسطے تشریف لے گئے نے، اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، اوتھے بھی کھڑے ہو جان، ایتھے بھی کھڑے ہو جان، ادھروں حملہ کیتا جائے گا، ادھروں انہیں بندے حملہ کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 بندے جڑے نے اے او سامنے جا کے درے اندر بیٹھ جان، اور سامنے پہاڑ اندر جڑا رستہ ہے نا پہاڑ دے نال، اس رستے اندر بیٹھ جان تاکہ دشمن چپ کر کے پچھوں حملہ نہ کر دے، اس درے دے اندر بیٹھ جاؤ۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں جو مرضی ہو جائے تسی درہ نہیں چھڑنا، اے راہ نہیں چھڑنا، اے رستہ نہیں چھڑنا، سانو شکست ہو جائے، سانو شکست ہو جائے یا سانو فتح مل جائے، اسی جن بھی پریشان ہوئیے لیکن تسی درہ نہیں چھڑنا، تسی راستہ نہیں چھڑنا، تسی ہوتے بیٹھے رہنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے صحابہ تشریف فرمانے اور اے صحابی جا کے درے اندر بیٹھ جاندے نے۔ کی گل ہے یار؟ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرڈر دے دیتا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا درہ نہیں چھوڑنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، شکست ملے جا فتح ملے، تسی درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ادھروں جناب اللہ پاک نے خوشخبریاں دے دیتیاں، کافر نس گئے نے، نبی پاک نو فتح مل جاندی ہے، صحابہ کرام اللہ پاک نے فتح دے چھڑی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے جس ویلے نہ درے والیاں ویکھیاں جڑے رات بیٹھے ہوئے نے، جڑے پہاڑ دے نال بٹھائے ہوئے نے صحابی، یہ نہ ویکھیں اللہ نے فتح دے دیتی ہے، تکبیر دے نعرے بلند ہو رہے نے، ان مال غنیمت کٹھا کیتا جا رہے آئے، یہ کہندے نے جلدی چلو جا کے اسی بھی مال غنیمت نال کٹھا کرائیے، اللہ پاک نے فتح دے چھڑنی ہے۔ یہ نہ دا امیر کہن لگا نہیں نہیں، نبی پاک نے منع کیتا سی درہ نہیں چھڑنا، نبی پاک نے منع کیتا تھی راستہ نہیں چھڑنا، فتح ملے یا شکست ملے تسی یہ تو پاسے نہیں ہونا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ کہن لگے نہیں کوئی گل نہیں، مسئلہ اصل تے فتح دا سینا، اللہ پاک نے فتح دے چھڑی ہے، اصل معاملہ تے فتح دا سینا اللہ پاک نے کامیاب کر چھڑے آئے۔ انہیں تے بینڈ دیاں ضرورتاں کی نے، انہیں تے بینڈ دیاں لوڑاں کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پاک دے محبوب دے صحابی تھوڑی جی سستی کی تھی، تھوڑی جی غلطی کی تھی، اور درنا چھڑ کے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے، محبوب علیہ السلام دے قریب آ جاندے نے۔ جس ویلے یہ میرے پاک نبی دے کول آئے، کافراں ویکھیا رستہ خالی ہو گیا ہے، انہاں دوبارہ میرے پاک نبی دے صحابہ تے حملہ کر دیتا ہے، بہت زیادہ صحابہ نو زخم آئے، دوبارہ پھر بہت زیادہ نقصان پہنچے آئے، صرف چھوٹی جی غلطی دی وجہ تو، چھوٹی جی کوتاہی دی وجہ تو خالق کائنات نے قرآن پاک بھی نازل کر چھڑے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، خالق کائنات نے فرمایا غور کرنا سلام، میدان جنگ اللہ پاک آرڈر دے رہے ہیں، میدان جنگ اندر اللہ پاک دے آرڈر کی آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے ہو اللہ پاک دی اطاعت کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں تہاڈا کسے نال مڈ بھیڑ تے کسے نال جنگ ہو جائے نا، کسے نال کوئی لڑائی ہو جائے نا، کافراں دے نال لڑائی ہو جائے، اگے لشکر سامنے آگے لڑن واسطے اوتھے کرنا کی ہے؟ سب تو پہلوں فرمایا واذکروا اللہ
کثیرن کثرت دے نال اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے اوتھے بھی اللہ پاک دا ذکر کرتے رہنا ہے اور نال اللہ پاک نے کی فرمایا اتی و اتی اللہ ورسولہ یاد رکھیا جے کسے سمان اندر نہ آ جایا جے اسی مجاہد بن کے لڑ دے پہ آئے میدان کی تال اندر بھی میرے پاک نبی دی نافرمانی نہیں کرنی میرے پاک نبی دے آنکھیں لگنائے ہوتے بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی ہے حسنات جینا بھی میرے پاک نبی دی مخالفت کرے گا حکم دی مخالفت کرے گا آقا پاک دیاں باتاں تے عمل نہیں کرے گا اللہ پاک فرما رہے نے تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم حضرات اپنی اپنی زندگیاں تے غور کر دے جائیے میں صحابہ دے واقعات پڑھتا جانا وائے حدیثاں پڑھ رہے ہیں تسی بھی غور کرو ذرا اور چھوٹے چھوٹے عمل دی وجہ تو اللہ پاک نو غصہ آ جاندہ سی لیکن اللہ پاک ساڑھے تے کنے رحیم نے اللہ ساڑھے تے کنہ کرم کیتا ہے اسیوں دے باوجود کیوں نہیں اپنی زندگیاں نو صحیح کر دے کیوں نبی پاک دیاں نا فرمانیاں کرنے آئے دن دے رات اللہ پاک دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نا فرمانیاں کرنے آئے حضرات کو جو فرماؤ رائے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک میرے آقا دا یار آیا ہے ایک میرے پاک نبی دا وفادار آیا ہے ایک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کلمہ پڑھنوا سے آیا ہے میرے محبوب دے کولا کے کلمہ پڑھے آئے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ میرے محبوب دا کلمہ پڑھے آئے بخاری شریف اندر روایت موجود ہے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے تیرا نام کیے تیرا نام کیے کہنے لگا جی میرا نام حزن ہے جدا مانا غم ہی غم پریشانی ہی پریشانی میرا نام حزن ہے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی جدوں بھی کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کے میرے پاک نبی دے قریب آئے جدا نام میرے آقا نو چنگا نہ لگدا جدا نام میرے آقا نو مناسب نہ لگدا آقا تا نام تبدیل کر دیا کر دے اللہ پاک دے محبوب دی شادی ہوئی ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا اصل نام برہ سی اصل نام انہاں دا برہ سی جدوں میرے پاک نبی نہ نکاح ہویا نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے برہ تیرا میں نام چینج کرنا چاہنا وائی میں جویریہ نام رکھنا چاہنا وائی کہنے لگی آقا نام نو کی گل ہے کیا میرا نام پسند نہیں اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا برہ دا مانا نیکی ہے اگر میں تیرے کول نہ ہوا کوئی منو پوچھے حضور برہ کول ہے میں کہاں میرے کول کوئی نہیں محمد تے ہر ٹائم نیکی دے کول رہندا ہے نیکی نبی پاک دے کول رہندی ہے میں نیکی تو دور نہیں ہو سکدا میں کیویں جواب دواں گا یہ دا مانا ٹھیک نہیں بندا لہذا میں تیرا نام چینج کرنا چاہنا وائی حضرت جویریہ دا نام برہ نبی پاک نے انہاں دا نام آپ جویریہ رکھے آئے رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے جو نام جنہ دے نامہ دا معنی مفہوم غلط نکلنا ہوئے کوشش کرنی چاہیے اپنے بچیاں دے پیارے پیارے سونے سونے نام رکھیے اور نامہ دا اثر بھی بڑا پہندہ مثال دی تو ایک بندے دا نام ہے رحمت اللہ تے باہروں آکے کو دروازہ کھٹکاوے تے رحمت اللہ باوا چک گیا ہوئے تے کروں آواز کیا ہے کہ رحمت اللہ کار یعنی اللہ دی رحمت ساڑے کار کوئی نہیں بھائی دا نام برکت ہے آواز ماری جائے کہ بابا برکت کارے بے بے دسے کہ برکت ساڑے کار کوئی نہیں تے برکت دے نال تے سارے معاملات نے اگر اللہ دی برکت ہی کار اندر نہیں تے پھر کار اندر کیے اللہ دی رحمت ہی کار اندر نہیں تے کار اندر کیے اس وہاں سے نام زوما سونے نام رکھنے چاہیے نے جنہ دے معنی اچھے ہون اللہ پاک دے کلو دعا کرو اللہ پاک سنو انہاں حدیثاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو میں عرض کر رہے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ
اللہ علیہ اپنے انہ دا دادا سی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خود بیان فرما دینے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے اپنے دادے کو بیان کر دینے کہن دینے میرے دادے نے منو گل سنائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جس ویلے پہنچے آنا نبی پاک نے فرمایا نام کیے میں دسیاں سونیا نام حسن ہے آپ نے فرمایا حسن نام اچھا نہیں ایدہ مانا غمت پریشانی ہے ایدہ کر تو اپنا نام سہل رکھ لے جدہ مانا آسانی کی آسانی ہے پریشانی جو باہر آ جاتے ہیں آسانی والا آ جائے ایک کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دا باپ دادا نے نام رکھے آئے میں چینج نہیں کرنا چاہتا ہے حضرات توجہ کرنا رہا ہے اجے نواں نواں کلمہ پڑھے آئے میرے آقا نے سختی نہیں کی تھی میرے پاک نبی نے سختی نہ روکیا نہیں کہنے لگا جی باپ دادا نے نام رکھے آئے اور تو ہی غور کر ذرا میں بھی غور کرا ذرا اے بیماری تے تیرے اندر بھی پائی جانی ہے اے مرض تے میرے اندر بھی پائی جانی ہے آقا کر لو جی کی کریے اے بھی تے رسم ہے نہ اے بھی تے رسم ہے نہ بابا جی غور تے کرو نوجوانہ غور تے کر ذرا تینوں نہیں پتا ہے کم غلط ہے اے بھی رسم ہے سنت کوئی نہیں کہندا جی ہے تے رسم ہے پر کی کریے باپ دادا کر دے آئے نے تے کرنا پیندا ہے ہن باپ دادا ساری عمر یہی کر دے رہنے اسی اس عمل نو کیویں چھوڑ دئیے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ نے فرما دینے میرے دادے دے نام دی وجہ تو نبی پاک دے کہن تے نام نے تبدیل کیتا ہے ساڈے خاندان چوں کدی پریشانی نہیں گئی ساڈے خاندان در غمی غم رہندے سن پریشانیاں رہندیاں سن بڑیاں پریشانیاں ساڈے گھر اندر آندیاں نے حضرات اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے فل یا حذار الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے جڑا میرے آقا دی مخالفت کرے گا جڑا میرے سونے نبی دی مخالفت کرے گا نا اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھیں آجے فتنے اندر مبتلا ہو جائے گا پریشانی اندر مبتلا ہو جائے گا آج ایک ہی وجہ ہے نا ہر بندہ پریشان نظر آندا ہے کیونکہ ساڈے گھر اندروں سنتاں اٹھ گئیاں بدعات آ گئیاں نے سنتاں اٹھ گئیاں نے اور بدعتاں نے راج کر لے آئے آؤ سونے نبی دیاں سونیاں باتاں آقا پاک دیاں پیاریاں باتاں تے عمل کیوں نہیں کرنے میرے پاک نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سونیاں باتاں نے میں پھر نوجوانہ دی فرمائش بھی پوری کر جمع توجہ فرمانا ذرا میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول 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 اور دن دے کنا وچ رس نو ہے گول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول سونا جی تو بولے تے قرآن بن جاندا ہے جگ لی دلیل برہان بن جاندا ہے سونا جی تو بولے تے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل تے برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول آقا دے قدمات چلنا ضروری ہے آقا دیا قدمات چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڑی ایگو مجبوری ہے من یا نہ من ساڑی ایگو مجبوری ہے سانو امتی دے دارتے نہ رول سانو امتی دے دارتے نہ رول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول تین دے کنا وچ رس نو ہے گول آؤ تو جو فرماؤ آقا دی ہر بات عمل کرنا ضروری ہے اللہ پاک دے کو دعا کرو اللہ انہاں باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے
اسی خود اجازہ لئیے کیا اسی تے نبی پاک دی مخالفت نہیں کر رہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ شلوار ٹخنے تو تھلے رکھنا آپ نے منع فرمایا انہی جگہ جہنم اندر چلی جائے گی، لیکن سانوں کوئی احساس نہیں، اسی کدی سوچے نہیں، کدی بھی فکر نہیں کی تھی، کدی بھی ساڑھے ذہن اندر بات نہیں آئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جمعہ وقت دے نال ادا کرو، جڑا ایک جمعہ چھڑ دوے، دو چھڑ دوے، دل کالا ہو جاندہ ہے، تین چھڑ دوے، مکمل دل سے سیاہی چھا جاندی ہے، زنگ لگ جاندہ ہے۔ اسی غور کریے کنے کنے جمعے اسی چھڑ چکے ہیں۔ جمعہ دا مقصد ہوندہ ہے کہ جدو امام ممبر تے بیٹھے اسی مسجد موجود ہوئیے، کتنے جمعے نے جڑے اسی ضائع کر بیٹھے ہیں۔ تو حضرات نبی پاک دی ہر بات عمل کرنا ضروری ہے، جمعے میرے محبوب نے فرما دیتا، میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثیں پاکیں، بخاری پاک دے اندر حدیثیں پاکیں، میرے پاک محبوب دا صحابی حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، ادا نکاح ہو گئے، نکاح شادی کر دیتی گئی ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ حضرت مغیث غلام آزاد کردہ غلام نے مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ بریرہ دے نال نکاح کر دیتا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ایک بیٹی بھی دے دیتی ہے، اللہ پاک نے بیٹی دی رحمت دے نال بھی نواز دیتا ہے۔ اے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے مغیث میں تیرنا نہیں رہنا چاہتی، میں طلاق دے دے۔ اے بار بار طلاق دے مطالبے کر دیئے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا دی محبت کر دینے، بہت زیادہ پیار کر دینے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ یاد رکھنا اپنی بیوی نال پیار کرنا میرے محبوب دی سنت ہے۔ میرے پاک نبی دے کو پوچھیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں سب تو زیادہ پیارا کون ہے، تانوں سب تو زیادہ پیار کی دے نال ہے؟ آپ نے فرمایا ماں جی تواڈی ماں عائشہ صدیقہ دے نال، مینوں سب تو زیادہ پیار تواڈی ماں عائشہ دے نال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار طلاق دا مطالبہ کر دیاں نے، کہندیاں مینوں طلاق دے دے میں تیرے نال رہنا نہیں چاہندی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ویکھے آسی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ دے پچھے پچھے جایا کر دے اور روندے، اکھیاں چوں آنسو نکل دے، حتیٰ کہ حضرت مغیث دی داڑھی بھی آنسوانا تر ہو جانی۔ اس قدر پیار کر دے سی، اس قدر محبت کر دے سی، اور جدائی دے ڈر تو انہاں رویاں کر دے سی۔ اللہ پاک نے محبوب دے کول چلے گئے نے اور جا کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دینے محبت ہے یک طرفہ سی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سی چاندیاں، نہیں سی محبت کر دیاں، اور حضرت مغیث تے پیار کر دے سن۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کر دے سن۔ میرے پاک محبوب دے کول چلے گئے، جا کے میرے پاک نبی نو فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں تے بڑیاں منتاں کیتیاں نے، میں تے بڑا منایا ہے، لیکن بریرہ کسے گل تے نہیں آ رہی، سونیو تسی سفارشاں کر دو، ہو سکتا تو اڈے کہن تے رک جائے۔ اللہ پاک نے محبوب نے بلایا ہے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو، میرے پاک محبوب نے بلایا ہے۔ بریرہ میرے پاک محبوب دے کول آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا بریرہ کنا چنگا ہوئے جے تو حضرت مغیث کو طلاق نہ لویں، اپنی زندگی بسر کرے۔ اللہ پاک نے تو بیٹی بھی دیتی ہے۔ حضرت بریرہ نے جڑی گل کیتی نا او دوستا میں تینوں وہ گل سمجھانا چاہنا وا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندیاں نے قالت یا رسول اللہ تأمرنی، سونیو مشورہ دے رہے ہو یا کہ پھر مینوں حکم دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں میں حکم نہیں دے رہے ہوں، میں سفارش ہی کر رہے ہیں، میں تو ایک مشورہ دے رہے ہیں۔ کہنے لگیاں اگر مشورہ ہے نا یہ بھی یاد رکھیں جے حکم تے مشورے اندر بڑا فرق ہے۔ ایک حکم ہے، ایک عام گل ہے، جی میں میرے پاک محبوب نے فرمایا میرا دل کردا ہے ہر نماز دے نال مسواک دا حکم دے دیواں، لیکن میں ڈردا ہاں میری امت تے بوجھ نہ پہ جائے، ہن کو مسواک کر کے نماز پڑھے اودا بھی پڑھ لوے تے پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اس طرح میرے پاک محبوب نو پوچھن لگیاں یا رسول اللہ حکم
دے رہے ہو یا کہ مشورہ دے رہے ہو سفارش کر رہے ہو اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں زندگی تیری ہے میں تینوں حکم نہیں دینا چاہتا کہنے لگیاں پھر اتنا گل ہے میں بالکل مغیث دے نال نہیں رہنا چاہتی میں علیحدگی چاہنی آئی میں او دے گھر اندر نہیں رہنا چاہتی رسول اللہ کو تعالیٰ نو حضرات میں عرض کی کر رہے ہیں میرے پاک محبوب علیہ السلام دی ہر بات نو مننا ضروری ہے بریرہ نے بھی وہی بات کی تھی سی آقا جو حکم دے دیو جے آرڈر دے دیو پھر ساری زندگی سیدنا مغیث دے نال گزار دوانگی اگر مشورہ ہے تو پھر میری بھی بات سن لو میں ادنا رہنا نہیں چاہتی میں ادنا رہنا پسند نہیں کر رہی حضرات آؤ اللہ پاک دے محبوب نے جڑیاں باتاں آپ نے فرما دیتیاں نے انہاں باتاں تے عمل کرنا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ آقا دے کول تشریف فرمائے آپ نے فرمایا اللہ دا نام لے کے کھانا کھاؤ کل بھی یمینی کا اپنے دائیں ہاتھ نہ کھانا کھاؤ وَمِمَّا یلیک اپنے سامنے کھانا کھاؤ میرے محبوب دے کول ایک آیا مسلم شریف دی روایت ہے سامنے بیٹھا کھبے ہاتھ نہ کھانا شروع کر دیتا آپ نے فرمایا کھبے ہاتھ نہ کھا سجے نہ کھا کہندا جی نہیں میرے کو نہیں اتنا کھادا جاندا میں کھبے نہیں کھانا اج میں بعد بندے جڑے انہاں دی عادت ہوندی ہے کہ کرکٹ کھیڈن لگے بھی کھبے ہاتھ نہیں کھیڈدے نہیں کھیڈی جاندی او دی عادت بنی سی کہن لگا جی نہیں میں سجے ہاتھ نہ نہیں کھا سکدا میں کھبے نہیں کھانا آپ نے فرمایا چل نہیں کھا سکدا تو پھر نہ کھا سکے راوی کہندا ہے ساری زندگی اپنا ہاتھ چوک کے منہ دی طرف نہیں لے آ سکیا ہاتھ شل ہو گیا فالج آلود ہو گیا میرے محبوب دی بات دا انکار کیتا حضرات آؤ اسی بھی غور کریے کتنی ایسیاں باتاں نے جڑیاں من گھڑت نے جنہ دا سنت دے نال کوئی تعلق نہیں اور اسی انہوں نے دین دا حصہ بنایا ہے جمعہ رجب دا مہینہ جا رہا ہے 22 رجب نو کونڈیاں دا جناب کار اندر ختم دوایا جاندہ ہے اور انہوں نے تقسیم کیتا جاندہ ہے وہ میرے بھائی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو کہ پیارے علی دے خاندان چونے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو کہ نبی پاک دے اہل بیت اندروں نے اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حضرات انہاں دیاں پیران دی خاک ساڑیاں اکھیاں دا سرمائے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ لیکن امام صاحب دے نام مصروف کیتا جاندہ ہے مشہور کیتا گیا ہے کہ امام صاحب دے نام ہے امام صاحب ربیع الاول جو پیدا ہوئے نے اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ شوال دے مہینے جو فوت ہوئے نے رجب اندر نہ پیدائش دا تعلق ہے اور نہ ہی انہاں دی وفات دا تعلق ہے اصل بات ہے 22 رجب نو لوگوں میرے پاک نبی دا بہت بڑا سپاہ سالار میرے پاک نبی دا بہت بڑا صحابی اور اسلامی تاریخ اندر سب تو زیادہ مربع میل تے حکمرانی کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے دور پاک اندر اس ہندوستان تک صحابہ اکرام فتوحات لے کے پہنچے صحابہ علاقے فتح کر دے ہندوستان اندر پہنچے او صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب دے سالے بھی لگ دینے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ دی بہن ہے اور او صحابی دی وفات 22 رجب نو ہوئی ہے جدی وجہ تو فرقہ جعفریہ شیعہ حضرات اس دن دی خوشی منان دینے کہ امیر معاویہ دنیا تو گیا ہے اس دن دی خوشی منان دینے کس وجہ تو امیر معاویہ دا بیٹا یزید سی او دی کیڑ اندر آکے صحابی رسول دی مخالفت کر دینے صحابی رسول دے دشمن بنے نے جدی وجہ تو 22 رجب دا اصل بات ہونا دیئے اصل دن ہونا دائے جنا 22 رجب نو خوشی منا دینے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی دنیا تو جان دی سادہ رو مسلمانہ نو کوئی پتہ نہیں کی گالے کی حقیقت اگا پچاسی کچھ نہیں دیکھنا جن نے لایا گلی او دینا ٹور چلی اللہ پاک دے کلو دعا کرو اللہ پاک سنو انہا باتاں نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی وفات دا دینے اللہ پاک دے کلو دعا ہے اللہ صحابہ دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ صحابہ اکرام دی توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین